بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم سورہ الاعراف کا مطالعہ کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے 5 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ الاعراف خواتین و حضرات مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات ہیں اور یہ ایڈریس کر رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو مدد اور گائیڈنس عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے کہ وہ کس طریقے سے زمین پہ اترے اور کس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مسز کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد مختلف پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کس طریقے سے ان کے لوگوں نے گناہ کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ اور اس صورت میں بہت زیادہ جو ایمفسائز کیا گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کو ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو اوبے کیا جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ جو صورت ہے کنکلوڈ کرتی ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، اور لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ تو خواتین حضرات، جو سورہ الاعراف ہے اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الف لام میم صاد، یہ خواتین حضرات حروف مقطعات ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کا ایکچوئل مطلب صرف اللہ رب العالمین کو ہی پتہ ہے، لیکن جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بعد عام طور پہ جو کتاب ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نوٹ کیجئے، سورہ الاعراف کے 2 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کتاب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روشنی میں لوگوں کو یہ وارننگ دیں کہ ایک دن انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور مومنین کو اس میں سے ایک نصیحت حاصل ہو، اور اس میں اللہ کے رسول کو کہ دل کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 3، تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو جو تم لوگ بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو خواتین حضرات، اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کیا جائے، اور ان تمام فالس ڈائٹیز کو نگیٹ کر دیا جائے جو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں لوگوں نے گھڑ لیے تھے، لیکن لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 4، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو بہت ٹائم دیتے ہیں ایمان لانے کے لیے، اور جب وہ بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور ایسی سچویشن میں وہ بالکل
عاجز ہو جاتے ہیں، جن پر عذاب نازل ہوتا ہے اور اس عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 5۔ جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے کوئی بات نہ نکلی کہ ہم ظالم تھے۔ تو خواتین حضرات، انسان کو پتہ ہے کہ اس کائنات کے رب اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ یہ ہماری سرشت میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کسی بستی میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے واضح ہدایت دے دیں تو حق اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اور جب حق اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کو جب عذاب قریب نظر آ جاتا ہے اور سامنے اپنے نظر آ جاتا ہے تو وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، بے شک ہمیں اللہ کے رسولوں کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔